بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلیٰ آل محمد صلی اللہ علیکہ یا محمد نور من نور اللہ۔ قرآن پاک کی ہر آیت، ہر جز، ہر لفظ اور ہر حرف حکمت، دانائی، شفا اور بے شمار فوائد سے مالا مال ہے اور پر ہے۔ انسان کی کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی بیماری ہو، کوئی بھی حاجت ہو، جادو جنات کا اثر ہو، قرآن پاک کی ان 7 آیات کو، جن کو 7 سلام کہا جاتا ہے اور ہر سلام کی آیت گوناگون فوائد سے پر ہے۔ سلام قول من رب الرحیم، سورہ یاسین میں اس آیت کے بارے میں شیخ بونی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس آیت کو 432 بار روزانہ فجر کے بعد اس کی تلاوت کرے، دنیا کی ہر مشکل، دنیا کی ہر حاجت، دنیا کی ہر بیماری، ہر تکلیف، بس یہ سمجھے کہ میرے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا، ہر چیز نقصان پہنچانے والی جو بھی دور ہو جائے گی، اور ہر چیز وہ جو نفع پہنچاتی ہے اس کے قریب ہو جائے گی۔ انہوں نے بلکہ اس کے حروف کو بھی گن گن کے بتایا ہے کہ کس زبر کے ساتھ ہے، زیر کے ساتھ ہے یا پیش کے ساتھ ہے وہ لفظ، کس کے اوپر 2 نقطے ہیں، کس کے نیچے نقطے ہے، کس کے درمیان میں نقطہ ہے۔ جس طرح قولن کا انہوں نے بتایا کہ 2 نقطوں والے، اوپر 2 نقطے ہیں اس حرف کے، اور نیچے 1 نقطہ ہے، یعنی ربی، من درمیان میں نقطہ ہے، یعنی اس طرح بھی انہوں نے ہر ایک حرف کی تفصیل بتائی ہے۔ سلام قول من رب الرحیم۔ پھر سلام علی نوح فی العالمین، اس آیت کے بارے میں بالکل علماء کا، فقہاء کا، مشائخ کا، عاملین کا، کاملین کا اتفاق ہے۔ جادو اور جنات کے لیے یہ اکسیر کا حکم رکھتی ہے۔ جنات اس سے تڑپتے ہیں، بھاگتے ہیں، جلتے ہیں، پناہ مانگتے ہیں، اور اسی طرح جادوگر، ان کی تو شامت آ جاتی ہے۔ ہر وہ شخص جو جادو اور جنات کا ستایا ہوا ہے، چند دن، چند ہفتے اس کی تلاوت کر کے آزما لے، دیکھ لے، پانی پہ دم کر کے پی لے، ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پہ پھیر لے، تو پھر آزما کے دیکھ لے کہ اس کے اندر کتنی تاثیر ہے۔ سلام علی ابراہیم، اس کو سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ان آیات کو پڑھے، فائدہ اٹھائے، لکھ کر، گول کر، پانی پی لے، شہد میں، عرق گلاب میں، زعفران کے ساتھ لکھے، سیاہی کے ساتھ لکھے، بس پانی اس کے حلق کے اندر پیٹ میں جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری بیماریوں کو دور کر دیں گے۔ اور حسن وہ خواتین جن کو امراض شکم، پیٹ کے مسائل تنگ کرتے ہیں، ماہواری کے دنوں میں تکلیف سے دن گزار رہی ہوتی ہیں، یا بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، دودھ کم ہو جاتا ہے، یعنی کسی بھی لحاظ سے جو زنانہ امراض ہیں، ان کے لیے آپ اس کو پڑھیں، دم کریں، لکھ کر، گول کر، پئیں اور پلائیں۔ یہ مفت کی ایک دعائی ہے، ایک نسخہ ہے، ایک حکمت ہے، ایک دانائی ہے، ایک روشنی ہے۔
جو کوئی اس کو یقین کے ساتھ اور اعتقاد کے ساتھ استعمال کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر قسم کے فائدے سے نوازے گا، ہر قسم کی تکلیف سے محفوظ رکھے گا، ہر وہ شر، ہر وہ فساد جو کسی بھی لحاظ سے دور نہ ہوتا ہو۔ ان آیات السلام کو پڑھے، اور اس کے پہلے حروف میں الفاظ ہی ہیں سلام، سلامتی ہو۔ اور اسی لیے انسان جب ایک دوسرے سے ملتا نا مسلمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان کو پڑھنے سے، سلامتی بھیجنے سے اگلا مسلمان سننے والا بالکل خوف سے امن میں آ جاتا ہے۔ وہ سلام کرنے والے کو اپنا دوست، اپنا بھائی، اپنا مومن، اپنا قریبی رشتہ دار سمجھتا ہے، اور جب سلام کرنے والا وعلیکم السلام کا جواب سنتا ہے تو وہ بھی اطمینان میں آ جاتا ہے، امن میں آ جاتا ہے، خوف اس سے دور آ جاتا ہے کہ ہم دونوں ایک ہو گئے ہیں، وہ بھی مومن میں بھی مومن، وہ بھی مسلم میں بھی مسلم، اب ہمیں کوئی چیز گزند نہیں پہنچا سکتی، تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ یہ جو آج کل الفاظ آ گئے ہیں، زبان ہر ایک کی اپنی ہیں، لیکن جو شرعیت کا قاعدہ کلیہ ہے نا، ضابطہ ہے، آپ کی زبان اگرچہ فارسی ہو، انگریزی ہو، سرائکی ہو، پنجابی ہو، اردو ہو، آپ جب نماز پڑھتے ہیں نا تو تکبیر تحریمہ اللہ اکبر ہی کہیں گے۔ آپ انگریزی میں اللہ از گریٹ نہیں کہہ سکتے۔ جب اللہ از گریٹ کہیں گے آپ کے تکبیر تحریمہ ان الفاظ کے ساتھ نہیں ہیں جو الفاظ شرع نے بتائے ہیں۔ آپ فارسی میں آ جائیں اللہ کبیر است، اللہ بہت بڑا ہے، لیکن اللہ اکبر ہی کہیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ سب تو بڑا ہے، یہ نہیں کہہ سکتے تکبیر تحریمہ کے وقت۔ ایک ضابطہ ہے، ایک شرعیت ہے، ایک قاعدہ ہے، کلیہ ہے، جو شرع نے بتا دیے ہیں الفاظ، انہی الفاظ کے ساتھ سلام ہوگا، السلام علیکم، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ آفٹرنون۔ یہ ایسے نہیں چلے گا تواڈے تے سلام ہوئے، ایسے نہیں چلے گا۔ صرف اور صرف الفاظ جو شرع نے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک نے بتائے ہیں، السلام علیکم۔ تو اسی طرح جب یہ سلام قول من رب الرحیم پڑھیں گے، سلام علی نوح فی العالمین پڑھیں گے، سلام علی ابراہیم پڑھیں گے، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، تو کتنی سلامتیاں ہو جائیں گی ان نبیوں کے صدقے سے۔ تو اس لیے انسان ہر قسم کی بیماری سے، مشکل سے، پریشانی سے نکل آتا ہے اور اپنی من کی مراد پا لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس قرآن کے ساتھ، اس دین کے ساتھ، اس مذہب کے ساتھ عقیدت اور محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔